السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری بھی خوش نصیبی ہے کہ اپنے خواب کی بہت اچھا ایک تعبیر کی جو عملی کرنل صاحب بتا رہے تھے. ابتدا میں نے یہاں سیالکوٹ میں دیکھی اقبال کے کلام کے روپ میں. میرا اپنا بھی جو ہے بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا ہے. نہیں صحیح ہے, مجھے کھڑے اچھا لگتا ہے. تقریباً 30 ایئرس سے میں ایجوکیشن میں ہوں اور اسلامک اسکولس کراچی میں اور کافی سارے میں نے رن کیے ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ میں حصہ لیا. اس کے علاوہ اپنا اسکول کھولا میں نے 2003 سے, اور اسی ویژن کے ساتھ جو اقبال کا ہے اور قرآن کا ہے کہ ڈائنامک مسلمز جو ہے ان کویسٹ آف نالج وتھ لائف لانگ لرننگ اور ٹو سرو دیم سیلف اینڈ سوسائٹی. تو بیسیکلی وہی ایک ایسا فرد تیار ہو اور ایسا معاشرہ تیار ہو. اچھا, اس سفر میں طویل کہانی ہے. میں نے تقریباً 30 کے قریب کیریکٹر بلڈنگ پر اور ان چیزوں پر کتابیں بھی لکھی جس سے ہم عملی طور پہ لا سکیں. بہرحال بہت سارے اسکولس کا تجربہ ہوا اور ورکشاپس کیے. بہت باہر بھی میں الحمدللہ مجھے مواقع ملے. امریکہ میں بھی بہت اسلامک اسکولس دیکھے, یو کے میں بھی دیکھے. ہمیشہ مجھے کمی لگتی تھی کہ بہت ساری چیزیں پارٹس میں ہو رہی ہیں لیکن جو ایک ویژن ہے وہ ویژن اچیو نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی راہوں کو تبدیل کیا اور پھر الحمدللہ ایم فل کیا اور پھر پی ایچ ڈی کیا. جس طرح کنر صاحب کہہ رہے ہیں, پی ایچ ڈی تو ایک تھیوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایک نظریہ بنا لیا. ہمارے اوپر جتنی چیزیں غالب ہوئی ہیں وہ تھیوریز کی وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے تھیوری کو نظام سسٹم بنایا. ہم نے کبھی بھی سسٹمز نہیں بنائے. ہمارے یہ ہوئے کہ ہر فرد جو ہے ایک سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب تمام پرزے صحیح چلتے ہیں تو وہ پھر ایک مشینری چلتی ہے جو ایک سسٹم ہے. اب یہاں ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ویژن کے ساتھ کھولتے ہیں لیکن ایک پورا ایکشن پلان نہیں ہوتا, اور پھر جو ادارہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو پورا سسٹم سمجھتا ہے. پھر ٹیچرز بھی اپنے آپ کو ایک طرح سے پورا سسٹم سمجھتی ہیں اور بہت بڑا حصہ ہوتی ہیں, لیکن وہ جو پیشن ہے, ڈیڈیکیشن ہے, ایک مقصد کا حصول ہے, وہ ہمارے ہاں اس طرح سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ایس امت مسلمہ بھی آپ کہہ لیں, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. تو جب آپ کا کوئی ویژن کلیئر نہیں ہوگا, آپ ایک سسٹم کے تحت اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ پرزا اپنی جگہ بہت اہم ہے اور وہ پرزا ہٹ جاتا ہے تو سسٹم بھی خراب ہوتا ہے. تو پھر میں نے سوچا, میں نے اپنے اسکول کو وائنڈ اپ کیا. میں نے کہا میں اس مرحلے کی طرف جاتی ہوں کہ اقبال کے کلام پر بات تو بہت ہوئی اور ہزاروں تھیسز ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس مسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ علامہ اقبال ہے, اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی پوری دنیا میں, جبکہ وہ توحید کا درس دیتے ہیں, لیکن رشیا ہو یا چائنا ہو یا اٹلی ہو یا جرمنی ہو, جس ملک میں آپ دیکھیں پی ایچ ڈی کے دوران مجھے احساس ہوا اقبال پر کام ہو رہا ہے. ایون ریسرچ جرنلز بھی ہیں, لیکن وہ تمام جو ہے وہ ایک ایک پہلو پر کام ہو رہا ہے. سسٹم تھیوری کی طرف کسی نے نہیں توجہ دی, چونکہ قرآن جو ہے وہ پہلے کائنات میں اللہ نے جب بھیجا تو اس کو عربوں نے ایز اے سسٹم لے لیا اور اس نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ اس کے مقابلے میں کسی تھیوری کی یا بہت زیادہ آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن چونکہ ہم اس وقت 31 لرننگ تھیوریز ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے ہم کون سی تھیوری کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کلاس روم میں جو ہم کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے جو اقبال کے کلام پر بھی جو کام ہوا یا اور ایجوکیشن پر بہت اچھے اچھے اسکالرز ہیں, لیکن سسٹمز نہیں بنے, تھیوریز جنریٹ نہیں کی کہ اس کو آئسولیشن میں دیکھنے کے بجائے عشق کیا ہے, آرزو کیا ہے, تمنا کیا ہے, خودی کیا ہے. اقبال حرکت پہ ابھارتے ہیں, عمل پہ ابھارتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ فقر کی سان سے جو ہے وہ آپ اپنی تلوار, اپنی خودی کو تلوار بنا دیں, یا آپ میں وہ شجاعت ہو, یا آپ کی بے نیازی کا یہ عالم ہو کہ ایک زمین گھوڑے پر بیٹھے ہوں اور نیچے آپ کا
وہ گر جائے چابک تو اس کو بھی آپ خود سے اٹھائیں. تو ایک جو فریڈم، انڈیپینڈنس، کریٹیوٹی، الگ الگ سب پر بہت کام ہوا. اب میں آپ کے سامنے جو ایک ماڈل پیش کروں گی اس میں میں نے کوشش کی کہ اقبال کے کلام کو اس طرح سمجھوں کہ وہ ایک ٹوٹیلٹی میں ایک سسٹم کے طور پر آئے اور پھر وہ گلوبل لیول پر بھی ایکسیپٹیبل ہو. کیونکہ اقبال نے قسم کھائی ہے کہ میں نے کوئی بھی بات خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی ہو تو اے رب العالمین یوم حشر مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی نصیب مت کیجیے گا. بہت بڑا کلیم ہے. تو اس لحاظ سے اقبال کو میں نے موسٹ اپروپریٹ پایا. اور پھر جب وہ ایک نیچرل اس کی بات کرتے تو فطرت تو اللہ نے بنائی ہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اقبال کے کلام میں جو انسانی فطرت کا نمونہ دیا ہو وہ قرآن سے مختلف ہو. اور اصل جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ کسی نے انسان کو کتے پہ تجربہ کیا, کسی نے کہا یہ چوہے کی طرح ہے تو ریٹ ریس میں لگ جائیں, کسی نے کہا یہ وحشی جانور ہے ایک دوسرے کی گردن کاٹتے ہیں تو کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں لگا دیا, کسی نے کہا کہ اس کی رال ٹپکتی ہے کتے کی, اس کے سامنے اگر گوشت پیش کیا جائے تو انسان کو للچانے کے لیے اس کی فطرت کو جو ہے وہ کتے سے تشبیہ دے کر پھر اس کو کتا بنا دیا گیا. تو پھر انسان کہاں گیا. تو اقبال کی تھیوری میں جو سب سے اہم چیز مجھے نظر آئی کہ ہیومن نیچر کی ڈیفینیشن. تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا جو پورا کلام ہے اور اس میں سے جو تھیوری ہے وہ نیچرل ہے تو سب پر اپلیکیبل ہے. اس کے لیے پھر میں نے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں امریکہ شفٹ کی. وہاں میں نے مسلمس، نان مسلمس، ایتھیسٹ، کرسچنس، بدھسٹ، ریورٹس، یعنی جو بھی مجھے نیچرلی مواقع ملے. ایک لمیٹڈ ہوتی ہے ریسرچ, تو میں نے 10 سے 15 سال کے بچوں پر ریسرچ کی. اور یہ میں نے ان سے بالکل ان کو نہیں پتا تھا کہ اقبال کون ہے کیا ہے. اور امریکہ میں تو پاکستان میں اب نہیں پتا, تو وہ تو نان مسلمس کو تو پتہ ہی نہیں. میں نے ایک نیچرل کہ بھائی واٹ از لرننگ, ہاؤ ڈو یو نو دیٹ لرننگ ہیز ٹیکن پلیس, how do you think that you are creative, do you think that if you have passion and you want to learn something, what will be the effect of passion on your personality. تو اس طرح کی ساری کوسچنز میں نے دیے, میں مین کوسچنز بنائے. اور جب وہ پورا ان کا سیچوریشن ہوتا ہے ڈیٹا کا تو پتہ چلتا ہے کہ فطرت وہی ہے. تو وہ بچوں نے جو جواب دیے وہ چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو, ان کہ فطرت کو جب آپ ٹچ کریں اور اسکول کے کنونشنل ماڈل سے نکالیں تو پھر بچے سوچتے ہیں کہ اچھا لرننگ تو یہ نہیں ہوتی ہے صرف کہ آپ نے ٹیچر سے پڑھا اور آپ نے لکھ دیا, بلکہ لرننگ تو ایک انٹرنلائزڈ جو ہے فیچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر انسٹال کیا تھا. علم آدم اسماء کلھا. پھر ان کے جو جوابات نکلے وہ اتنے نیچرل تھے کہ میں خود حیران رہ گئی. اور کس طرح معاشرہ انوائرمنٹ اثر کرتا ہے, تو اس حوالے سے میں نے جب ریسرچ کی سارے ان نون بچوں پر, اور اس میں مجھے پتا چلا کہ سب کا ویژن ایک ہی ہے, چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ میں نے تجربہ کیا. ہر ایک کا ویژن یہ تھا کہ دا گول آف آل دا ایجوکیشن از جو ہے کہ ہم ایک کمفرٹیبل لائف گزاریں جس میں ہمارے پاس بہت پیسہ ہو. تو میں نے ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ چلے سائنس نے ناسا کے جینیس اور گفٹڈ چیز کے لیے ان پہ ایسٹروناٹس پر ایکسپیریمنٹ کیا, پھر وہ 7 سال کے بچوں پر کیا اور پھر ان کی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی 30 ایئرس تک کی. تو میری نواسی بھی اتفاق سے 7 سال کی ہے. تو میں نے کہا میں چلو اس سے پوچھتی ہوں. میں نے کہا کہ واٹ از یور گول آف لائف. اچھا اب آپ دیکھیے اس طرح سا کہ اگر کوئی میری نواسی ہو, اسلامک انوائرمنٹ میں ہو, اسلامک اسکول میں جا رہی ہو, والدین بہت ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہو, حفظ ہو, لیکن انوائرمنٹ جو اقبال کہتے ہیں کہ ہم اس کو اوور پاور کر سکتے ہیں نا. بیہیویئرزم تو کہتا ہے کہ نہیں انوائرمنٹ ہی سب کچھ ہے, لیکن جب ایک نظام یا سسٹم سامنے نہ ہو تو جراثیم کووڈ کی طرح کیسے آتے ہیں. میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ بتائیے کہ آپ کا کیا ڈریم ہے.
اور what do you want to see yourself, you know, what is your goal. کہتی ہے کہ I want to become rich. That was a very big shock for me, but it's not a shock. کووڈ تو ہم سب کو ہو سکتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس نے کہا کہ you know when you have money, you know, آپ اسے سب کچھ لے سکتے ہیں. اب اس خیر کو کس طرح اس سسٹم نے مقصد زندگی بنا دیا, جو کہ مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا. تو گاڑی جب پورا آپ کا گول بن جائے, مینز آپ کے اینڈز بن جائے, پرزے آپ کے سسٹمز بن جائیں, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو معاشرے میں فساد ہے. تو لیٹس بگن. بہت ساری میں نے چیزیں بتا دی ہیں جہاں انشاءاللہ ہم رکیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اس کو جو ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا, تھیورائزنگ بعض